کہ ایک تاریخی پس منظر ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ جنگ خیبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت ساری دنیا کا مرکز و محور ایک ہی بات ہے، ایک ہی موضوع ہے، اور وہ ہے فلسطین کا مسئلہ۔ اس حوالے سے بہت سی ریلیاں بھی نکالی جاتی ہیں، سیمینارز بھی کروائے جاتے ہیں، اور ایک سوال جو کہ دنیا عالم اسلام کے تمام مسلمانوں سے کر رہی ہے کہ آپ اس مسئلے پر خاموش تماشائی کیوں بنے ہوئے ہیں۔ اور اب تو جو غیر مسلم ہیں، جو انگریز ہیں، انہوں نے بھی یہ سوالات کرنا شروع کر دیے ہیں، اور صرف چند ممالک ہیں جو کہ ظلم اور بربریت کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں، اور اتفاق ایسا ہے کہ وہ چند ممالک مسلکی اعتبار سے شیعہ ہیں، اور جو خاموش تماشائی ہیں وہ شیعہ نہیں ہیں، وہ دوسرے مسلک کے ہیں، یعنی مسلکی اعتبار سے اہل سنت ہیں۔ یہ بات اگر کوئی شیعہ کہتا ہے، کوئی شیعہ یہ بات کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں جی آپ تو یک طرفہ بیان دے رہے ہیں، بائسڈ آپ کی گفتگو ہے، اور کیونکہ آپ کا اپنا مسلک شیعہ ہے اس لیے آپ شیعوں کی طرفداری کر رہے ہیں۔ لیکن جو حقائق ہوتے ہیں وہ سامنے ضرور آ جاتے ہیں، چھپ نہیں سکتے۔ حق بات، سچی بات چھپانے سے نہیں چھپتی۔ اس طرح پاکستان کے معروف صحافی جاوید چودھری نے 3 اکتوبر کو ایک کالم لکھا ہے جس کا عنوان انہوں نے لکھا کہ ہماری آنکھیں کب کھلیں گی۔ یہ اس کالم کا ٹائٹل ہے، اس کا عنوان ہے، اور یہی سوال جو کہ ویڈیو کے آغاز میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمان خاموش تماشائی کیوں بنے ہوئے ہیں ان کی اس صورتحال پر، مشرق وسطیٰ میں اس وقت جو یہ ہنگامی صورتحال ہے اس پر مسلمان خاموش تماشائی کیوں ہیں، اس کا جواب انہوں نے دیا۔ اور اس سوال کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ مسلمان عرب ریاستیں خاموش تماشائی اس لیے ہیں کیونکہ وہ اس لڑائی کو شیعہ یہودی لڑائی سمجھ رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لڑائی شیعوں کی لڑائی ہے، ان کی جنگ ہے، بس انہیں لڑنے دو، ہمارا اس سے کیا لینا دے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس لڑائی میں پڑیں، اس لیے وہ لوگ خاموش ہیں۔ پھر انہوں نے مزید اپنے کالم میں لکھا کہ جو یہود ہیں وہ شیعوں کے خلاف اتنے زیادہ کیوں ہیں۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ ایک تاریخی پس منظر ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جنگ خیبر ہے، کیونکہ جنگ خیبر میں فتح اللہ نے مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ پر دی تھی، اور مولا علی علیہ السلام نے ان کے بڑوں کو فنار کیا تھا، اس لیے وہ دشمنی آج بھی چلی آ رہی ہے۔ اور کیونکہ شیعہ مولا علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، مولا علی علیہ السلام کے نام لیوا ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، اس لیے یہ شیعوں کے خلاف ہیں۔ اب یہ بات سن کر ایک سوچ انسان کے ذہن میں آتی ہے، وہ یہ کہ اگر تاریخ سے ہی موازنہ کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ خیبر کی دشمنی ہے جو کہ اسلام دشمن عناصر کے دلوں میں، ذہنوں میں چلی آ رہی ہے علی والوں کے خلاف، تو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والی عرب ریاستیں جو کہ ظلم پر خاموش ہیں، تماشائی بنے ہوئے ہیں، ان کا کردار ان منافقین جیسا ہے جیسے اس دور میں کچھ افراد نے کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن صرف زبان کی حد تک، ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا تھا، اور ایسے افراد کی مذمت میں سورہ منافقون آئی۔ اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ جاوید چودھری صاحب نے یہ کالم لکھ دیا ہے، بلکہ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ گزشتہ روز جمعے کے دن بحرین میں ایک شیعہ مسجد جس کا نام امام صادق جو کہ دراو شہر میں ہے، بحرینی حکومت نے اس مسجد کو سیل کر دیا۔ وہ اس لیے تاکہ شیعہ اس میں جمعہ ادا نہ کر سکیں۔ اور کس لیے سیل کیا گیا؟ کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ جمعے کے خطبے میں یہ لوگ فلسطین کی حمایت کریں گے، اس لیے مسجد کو سیل کر دیا۔ لیکن وہاں کے مومنین نے بھی بڑی جرت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ ان کی افواج کو پیچھے ہٹایا، مسجد کھولی، اور وہاں پر جمعے کی ادائیگی ہوئی۔ اس سے پہلے ہم نے ویڈیو کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، جس میں ہم نے بتایا تھا کہ بحرین کے وزیر داخلہ نے یہ بیان دیا تھا کہ جو بھی ایران کی حمایت یہاں پر کرنے والا ہے اسے چاہیے کہ فوری طور پر بحرین چھوڑ دے، کیونکہ ہم یہ بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ اس نے شیعوں کو پیغام دیا تھا اور بہت سے شیعوں کو گرفتار بھی کیا تھا۔ تو یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ یہ لوگ آواز اٹھاتے ہیں۔ اور یہ عرب کے ممالک جو اس قسم کے اقدامات کر رہے ہیں، بحرین ہو گیا، اردن ہو گیا، یہ ساری حرکتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم ان کے بڑے طرفدار رہیں گے، ان کے وفادار رہیں گے، تو وہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے اور ہم سے خوش ہوں گے، راضی رہیں گے، اور ہمارے خلاف وہ کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ لیکن یہ ان کی سب سے بڑی بھول ہے، ان کا بھی نمبر جلد آئے گا، کیونکہ وہ لوگ اپنے علاوہ کسی کے وفادار ہو ہی نہیں سکتے۔ اور یہ بات جاوید چودھری صاحب نے بھی اپنے کالم میں کہی کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ محفوظ رہیں گے، جبکہ یہ آگ ان کے گھروں تک بھی پہنچ جائے گی عنقریب اگر انہوں نے آواز بلند نہ کی ظلم کے خلاف۔ اور یہ حکومتیں جو اس قسم کے کام کر رہی ہیں، جیسا کہ بحرینی حکومت نے یہ عمل کیا، اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ دشمن اتنا خطرناک نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ زیادہ خطرناک ہے دشمن سے، کیونکہ دشمن تو کھل کے آپ کے سامنے ہے، وہ جو جنگ کا طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ اسلامی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں
اور اسلام دشمنوں کی طرفداری بھی کر رہے ہیں۔ یہی ان کا منافقانہ ایجنڈا ہے جو کہ بے نقاب اب ہو چکا ہے، اور فتح انشاءاللہ حق کی ہوگی، اہل حق کی ہوگی، کیونکہ حق غالب آ کر رہتا ہے، اور جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ مومنین اکرام، اس حوالے سے آپ ہی کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔